فإن من جودك الدنيا يا أكرم الخلق المالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ساؤنڈ والے بھائی سادہ جی، سادہ 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 فرمائیں اس کو. آپ نے گونج یہ ایسی کوئی چیز نہیں کھولنی ہے، آواز کھولیں اگر وہ آپ کھول سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، سادہ لوگوں کو بات سمجھ آئے بس، ٹھیک ہے بالکل سادہ. اب آپ نے اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کرنی. اللہ آپ کو سلامت رکھے گا. ایک بار درود پاک پڑھا ہے اور ایک بار پھر جی، ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اب جس نے نہیں نہ پڑھا تھا اب وہ بھی پڑھ لے گا. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اب آخری بار جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گونج پہ جائے. اب تھک تو نہیں گئے، بھوک تو نہیں لگی ہے؟ چلے اگر لگی بھی ہے تو درود پاک پڑھیں، پھر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دے ہیں جی. سب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی ہیں. یہ آپ ان کو یاد کریں. اگر گرمی لگ رہی ہے نہیں لگے گی، اگر بھوک لگی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی. یہ بس آپ نا، آپ میری اصل میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ درود پاک یہاں تک نہ رہے، ذرا نیچے بھی جائے تھوڑا سا. لیکن آپ اس کو نیچے جانے ہی نہیں دیتے. آپ اس کو نیچے جانے ہی نہیں دیتے. نیچے جانے دیا کریں. دل اور زبان دونوں ایک ہو کے پڑھیں. اور میرے پیر و مرشد بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے یار دل اور زبان میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں تو دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکا آج تک. دیکھیں نا ذرا، ایک گیٹ بھی نہیں پورا بنتا. یہ اوپر چلا، یہ دل ہے نا، یہ دل، یہ ایک گیٹ بھی نہیں بنے ہیں، اتنے ٹر گیا. دونوں اکٹھے نہیں ہوئے ہم سے آج تک. اور یاد کر رکھو جس نے دونوں کو اکٹھا کر لیا وہی داتا صاحب بنا دیتا ہے. وہی داتا صاحب. جس نے دونوں کو ایک کر دیا وہی بابا فرید بنا دے. جس نے دونوں کو ایک کر دیا وہی رب کا ولی بنا دے. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ اس کو نیچے جانے دیں. اور نیچے اور نیچے تب بھی جائے گا جب آپ توجہ سے پڑھیں گے، جب آپ محبت سے پڑھیں گے، جب آپ ذوق سے پڑھیں گے. اس کو ذرا نا ایک بار کوشش کریں کہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، کوشش کریں چھت کی طرف نہ دیکھیں، کوشش کریں زمین سے کھیلتے ہوئے یا داڑھی میں ہاتھ چلاتے ہوئے نہ پڑھیں. توجہ کے ساتھ ایک بار آپ کو خود مزہ آئے گا. دیکھو نا حضرت جی کسی کو کتنا مزہ آیا ہوگا کہ وہ پڑھ کے کیا کہتے ہیں، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. کتنا لطف آیا ہوگا پڑھنے والے کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو کرم ہی ہو گیا، ہر زبان پہ ان کا نام آ گیا. تو آپ کو ادھر بلایا ہی ان کا نام لینے کے لیے گیا ہے اور آپ شرما رہے ہیں. شرماؤ نہ. یہ جب سے ہم نے ان کے ذکر میں شرمانا شروع کر دیا نا تب سے ہی کام خراب ہوا ہے. صحیح میں کہہ رہا ہوں. اور کام خراب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. جو ہم نے ان کے ذکر میں شرمانا چھوڑ دی تو شروع کر دیا، باقی کہیں شرم نہیں آتی ہے. یہ اسپیشل جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو نا شادی پہ ناچتے ہوئے شرم آتی ہے؟ کوئی نہیں آتی ہے. سورے ناچ رہے ہیں، بابے تک ناچ رہے ہیں، بیاہ ناچ رہے ہیں. کئی بار ہوا بارات لیٹ ہے، میرج ہال کا وقت ختم ہو رہا ہے اور
ان کو کہا یار نبی جی مینو یار دے وے آؤ تے نچ لین دے، نہیں باز آتے لوگ، کسی کو شرم نہیں آتی، لیکن یہاں جب ان کے نام کی باری آتی ہے تو سب کو شرم آتی ہے۔ حالانکہ یہاں تو حدیث پاک موجود ہے، او انت مجنون، اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اللہ حضرت میں نے اس دن ایک تحریر پڑھی، بڑا دکھ تھا اس تحریر میں، کسی لکھنے والے نے لکھا کہ ایک وقت تھا کہ جب نوجوان اور گھوڑے یہ میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے، کبھی نوجوان اور گھوڑے یہ میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اب دونوں شادیوں پہ ناچتے ہیں، نوجوان بھی ناچ رہے ہیں اور ساتھ گھوڑے کو بھی نچا رہے ہیں۔ اور میں تو ادھر خیر گھوڑے کو معذور سمجھوں گا، اگر گھوڑے کو زبان مل جائے نا تو گھوڑا کو 2-3 وڈیاں گالاں کھڑ کے آکھے وہ چوڑے آپ پہ نچ، مینوں کانوں نچان دے ہیں، میں کو ناچنے کے لیے، میں میدان جہاد کے لیے ہوں، یہ ہے ہی موڈ تے آجا کشمیر چلیے، یہ ہے موڈ تے آجا فلسطین چلیے، جے فلسطین تو پہلے کھلو گیا تو میرا نہ گھوڑا بدل چڑھی، نہیں کھلواں گا فلسطین تو پہلے، لیکن اس بیچارے کے پاس زبان ہی نہیں ہے، وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ تو ہی قانون نچن دے ہیں، تجھے نہیں پتا کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، تو ہے تو قانون نچن دے ہیں، تنہوں نہیں پتا تو وہ ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص، پھر کہا یا امت مجھے دے، نہیں میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص، آخر پھر کیا کہ عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر انج کر جو امت نہیں دینی مینوں ایس امت شامل کر دے ہیں، اور امت کا حال دیکھو ناچ رہی ہے، وہ تو گھوڑے کے پاس زبان نہیں ہے، نیتے آکھے کہ تو نچ مینوں کانوں نچان دے۔ اور یاد رکھنا میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، پتر کوڑا ہوئے تو کوڑے تے تو ہوئے تے نچن نہ چلے وہ، بلکہ میدان جہاد میں جا رہے ہو، تو اتنا سونا لگتا ہے مالک کو، پھر دیکھ کتنی قسمیں کھائی ہیں، والعادیات ضبحا ہے، فالموریات قدحا ہے، فالمغیرات صبحا، فاثرن بہ نقعا ہے، فوسطن بہ جمعا ہے، لیکن افسوس ہے نہ تو میدان جنگ میں نہ گھوڑا میدان جنگ میں، تو ہی نچن دے ہیں اور نال گھوڑا بھی نچ رہا ہے، اس لیے پتر نہ نچو۔ جتنے احباب آئے نا اسپیشلی نوجوان پتر جی دی مردی شادی ہوئے، انہوں نے کہا بھائی میں حضرت علی دے منن والا ہوں، میں نہیں نچدا نچدا کوئی ہے، کوئی تو اور کچھ تو نعرے کی لاج رکھو یار، نعرے حضرت علی پاک دے مار دے تے نچدے ہو نالے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، کہ بھائی ناراض ہونا ہی 100 باری ہو، ایندی ساڑی یاری یوری کوئی نہیں، ساڑی یاری حضرت علی پاک نال ہے، ساڑی یاری حضرت خالد بن ولید نال ہے، ساڑی یاری حضرت جعفر طیار نال ہے، ساڑی یاری حضرت ابو عبیدہ بن جراح نال ہے، اسی نہیں نچنا بھائی، ناراض ہونا پیا ناراض ہو، نچن نچن والی کہانی کوئی نہیں ہے، آپ تک نہ کرو، اللہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ من اپنا من۔ اصل میں حضرت ہوا یہ ہے کیونکہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر شیر کا بچہ بھی بھیڑوں میں پلے تو وہ بھی بھیڑ بن جاتا ہے۔ مولانا روم نے اس کو حکایت کیا باقاعدہ مسنون میں، وہ کوئی شیرنی تھی مر گئی، وہ بچہ تھا بیچارہ، وہ کہیں پہنچ گیا کہیں ریوڑ میں، وہ کو بھیڑیں ویسے بھی بھیڑیں ہی ہوتی ہیں، انہیں حضرت جتنے اپنے نو پہ آیا نال شیر نو پہ آیا، وہ شیر بھیڑوں میں پلا، وہ بھول گیا میں شیر، وہ بھیڑوں والے اتوار آ گئے، صحبت اپنا اثر کر گئی اس پہ، وہ لکھا ہے کہ وہ چر رہا، وہ کسی شیر نے حملہ کیا، تو جب بھیڑے بھاگی نا تو پائی شیر ہو رہی بھی دوڑ لا کے نہ لگے، شیر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا پیڑاں دا تے نسنا سمجھ آیا، وہ اینو کی ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے، اس کا کام میرے ساتھ مل کے بھیڑوں کا شکار کرنا کہ بھیڑوں کے ساتھ مل کے بھاگ جانا ہے۔ اس نے بھیڑوں کو چھوڑا اور اس نے شیر کو پکڑا جا کے، انہوں نے کہا تو کنوں نسن ڈے ہیں، تو شیر ہے، انہوں نے کہا میں شیر نہیں میں بھی بھیڑ ہوں۔ وہ مولانا روم نے لکھا ہے وہ اس کو پکڑ کے پانی میں لے گیا اور پانی میں جا کے اس کو دکھایا، اس نے کہا دیکھ میرے بھی بال ہیں، تیرے بھی بال ہیں، میرے بھی ناخن پنجے ہیں جس سے میں چیڑتا پاڑتا ہوں، میرے بھی 2 دانت ہیں، وہ تو شیر ہے۔
انہیں کہا پاویں شیر سا لیکن پلیاں پیڑا چا میں بھی ہوں پیڑیاں ہیں. اتنے صحبت نے بیڑا گرک کر چھڑیا. نہ شیروں کو پڑھا نہ شیروں کو سنا نہ شیروں کو جانا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر پیڑاں ہی پیڑاں ہو گئی ساری. آج دیکھو امت کا حال ہے. آج صحبت نے کھڑا ہے شیر ہی ہو سارے لیکن کی یہ صحبت نے پیڑاں بنا. صحبت سالے ترا سالے صحبت تالے ترا تالے کنند. میں حضرت خود کسی امیر دے گھر ظاہر جانا ہوتا ہے حضرت ہوں ویسے بڑا کرم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی میں کسی امیر دے گھر کو صوفے شوفے ویکھا ہوں تو میرا کنے دن دماغ پویا رہتا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں عاموں کا کیا حال ہوتا ہے ان پہ یہ چیزیں کتنا اثر چھوڑتی ہوں گی اپنا. اس لیے پتر شیرانوں پڑھو حضرت علی پاک کو پڑھو جناب صدیق اکبر کو پڑھو. حضرت سے پوچھو جتنے 4-4 لاکھ دے موبائل لے دے نا کوئی 4,000 دی کتاب بھی لے لو ایک کوئی 4,000 دی کتاب بھی خرید لو ایک. اور پڑھنی اس نیت سے نہیں کہ آگے پھر مولویاں نہ بحث کرنی ہے بلکہ اس نیت سے پڑھنی ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. پڑھو بچہ حضرت علی پاک کو پڑھو جناب صدیق اکبر کو پڑھو. اب دیکھو نا حضرت میں تقریباً 40 کا ہو گیا تو جڑیاں کتاباں میں پڑھیاں نے ظاہر تسی بھی پڑھیاں ہیں اور آگے بچے بھی وہی پڑھ رہے ہیں. میں اس دن حضرت وہ بچے ایک کلاس آگے گئے ہیں تو میں اس دن وہ بچوں کی امی بچوں کی کتابیں لائیں تو میں دیکھ رہا تھا تو وہ میں نے پوئم بک کھول لی تو میں حیران رہ گیا یار نا شیرانوں کی پڑھان رہے. پوئم اس میں کیا ہے؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے 1 بجا آیا چوہا نیچے آیا. جنہیں چوہا پڑھنا ہے انہیں پھر کرنا کی ہے کرنا. حضرت آپ ان چیزوں کو شاید مجھے پتہ ہے یہ 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں کلپ کٹیں گے یوٹیوب پہ چڑھیں گے. مجھے پتہ ہے بڑی بڑی گالیاں نیچے لوگوں نے لکھی ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پری پلان ہو رہا ہے سارا کچھ. چوہے پڑھا رہے ہیں ان کو. پوئم کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے کدی چوہا پڑھا دیں کدی مرغا پڑھا دیں. پوئم کیا ہے؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. میرا ایک سوال ہے حضرت یار میری کوئی تاریخ نہیں کہ مجھے ہمٹی ڈمٹی پڑھا رہے ہیں. میرے پاس کوئی ایسا کریکٹر نہیں جو میرے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا. مر گئے ہیں ہم ساڑھے پچھلے چور ڈاکو تھا سارے. تو سوال ہے میرا آپ سے کیوں ہمٹی ڈمٹی کہ پچھلے چور ڈاکو سن سارے ساڑھے. یار میرے پاس صلاح الدین ایوبی ہیں میرے پاس طارق بن زیاد ہیں. یار کس طرف جانا چاہتے ہو؟ میں ہر سمت آپ کو لے کے جاؤں گا. میرے پاس بڑے بڑے روشن نام ہیں. میرے پاس جابر بن حیان ہے میرے پاس حضرت جی بول سینہ ہے میرے پاس جس آپ سمجھ جانا چاہو میرے پاس بڑے بڑے نام ہیں. میرے پاس نصیر الدین توسی ہیں میرے پاس بڑا بڑا کچھ ہے. کیوں حضرت میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھانے کی نوبت آئی ہے؟ کیا ہے ہمٹی ڈمٹی حضرت؟ کیوں میرے بچوں کو روبن ہوڈ پڑھا رہے ہیں حضرت؟ کیونکہ یہ پلان پتہ نہیں 100 سال پہلے بنا 1.5 سال پہلے بنا کہ اس قوم کی غیرت مار دو حضرت. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں چوہا پڑھاؤ. اور چوہا بھی کیڑا نچن والا چوہا نچن والا چوہا. کیا پڑھایا؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار. بھائی ذہن ہی بنایا جاتا. کیوں لٹل اسٹار؟ وہ بھائی میرے پاس تو بگ اسٹار کا ڈھیر لگا ہوا ہے. میرے پاس بگ اسٹار کا ڈھیر لگا ہے. کیوں میرے بچوں کو لٹل اسٹار پڑھاتے ہو؟ میرے پاس جناب صدیق اکبر بگ اسٹار ہیں حضرت. میرے پاس عمر فاروق بگ اسٹار ہیں حضرت. میرے پاس عثمان غنی بگ اسٹار ہیں. میرے پاس حضرت مولا مشکل کشا بگ اسٹار ہیں. میرے پاس داتا صاحب بگ اسٹار ہیں. دیکھو نا نہیں پڑھایا داتا صاحب. داتا صاحب کو میں بس اتنا جانتا ہوں حضرت جتنا میں نے کسی عالم کی زبان سے سن لیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج وہ جیلم میں کتا داتا صاحب پہ بھونک رہا ہے. کسی کو آگے سے پتہ ہی نہیں کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا. نہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. کیا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ لیکن اگر آپ کا قصور ہے تو قصور کو تھوڑا میرا بھی ہے بیچ کہ میں نے اپنے نصاب میں داتا صاحب کو شامل نہیں کیا. ہم نے بتایا ہی نہیں ہے. آج جناب وہ باتیں اور جناب میرے بچے پریشان ہیں. وہ یار آپ اتنے کچے ہو کہ اس کمرے والی سرکار کی باتیں سن کے پاگل ہو رہے. وجہ کیا ہے؟ پڑھایا ہی نہیں ہے. کی پڑھایا؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا. پھر اس کا رزلٹ آپ کے ساتھ
نہیں حضرت ان کو پڑھاؤ، جتنے ابو بیٹھے ہو نا حضرت صاحب تسی پڑھاؤ، ان کو بتا کے بٹھا کے حضرت علی پاک کی باتیں سنایا کرو۔ حضرت صاحب انہاں بیچاریاں غریباں نے حضرت علی یہاں تو سنے نے کسے ذاکر کو نہیں، تو یہاں انہوں نے حضرت علی سنے نے کسے کوال کر ہے، اسی لیے نا آج آپ قوم کا حال نہیں دیکھ رہے۔ حضرت علی دا ذکر کر کے قوم دا کی کرن تے دل کردا ہے؟ تمال پان تے، ڈھول تے نچن تے، گھنگرو بنن تے دل کردا پائی جانا۔ اللہ حضرت علی پاک کے ذکر پاک کی تو یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ کسی دا ڈھول تے نچن تے دل کرے، نہیں، کیونکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت علی پاک وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کے قریب کافروں کو واصل جہنم کی حضرت ہیں۔ یہ حضرت علی کا تعارف ہے۔ یہ ٹول تمال کتوں آ گئی ہے؟ یہ حضرت علی پاک کا تعارف، 40,000 کافروں کو ذوالفقار سے واصل جہنم کیا حضرت علی پاک۔ میں حیران ہوں حضرت، کیوں آج ذکر علی کر کے کسی کا کشمیر جانے کو دل نہیں کرتا؟ کیوں آج ذکر علی کر کے کسی کا فلسطین جانے کو دل نہیں کرتا؟ کیونکہ آپ نے یہاں ذاکر سے علی کو سنا ہے، تو یہاں آپ نے سنا ہے قوال سے، تو انہیں میں سنایا ہی ہے۔ اسے جنے کو لو سننا حضرت علی نہیں، تیری غیرت جاگے میاں، تیری غیرت جاگے یار، تیری غیرت جاگے۔ میں چلو آج تو سمندری بیٹھا ہوں، میں اکثر میری روح تڑپتی ہے جب میں میرے سیالکوٹ سے جموں 32 کلومیٹر ہے، انکار کچھ نہیں سکتے۔ عرصہ دراز سے وہ بیچارے نعرے مار رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ میں تو ان کو کہتا ہوں میں بھائی ہوں اپنا کچھ کر لو، یہ اپنا پاکستان بچا لیں دے بڑی گل ہے، یہ نہ کشمیر کے کٹا بچانا ہے آگے۔ وہ بھائی کو اپنا چارہ آپ ہی کرو، یہ نہیں جو بیچارے ہیں ٹک ٹاک کریں سارے۔ دیکھو نا جس قوم میں جناب اختر لاوا فیورٹ ہو، پھر اس کو سکولوں میں بلایا جائے، پھر اس کو کالج میں بلایا جائے، آپ اس قوم کی ذہنیت دیکھیں ذرا، کیا ہے اس کو کہ آپ اس کو اپنے کالج میں بلوائیں؟ کیا ہے اس کے پاس کہ آپ حضرت اس کو اپنے سکول میں بلائیں؟ کیا ہے اس کے پاس حضرت؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قوم کی سوچ کا معیار کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت جی حضرت علی پاک، حضرت صدیق اکبر، حضرت میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ٹوٹ بٹوتے ہیں نے نظم لکھ چھڑی، یہ مر گئے ہیں نا، کوئی حضرت علی پاک تے نظم نہیں لکھی گئی ہے جس کو شامل نصاب کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت جی بچیوں کا کیا حال ہے، چادریں غائب، دوپٹے غائب، کپڑے چست، لیکن وجہ کیا ہے؟ اگر بھائی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پوئم آ گئی تو سیدہ کائنات پہ کیوں نہیں کو پوئم لکھی گئی ہے؟ حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں میری اماں پاک کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ بڑا پتر حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا کوئی بال دیکھا۔ میں کہتا ہوں کوئی اس پہ بھی پوئم لکھتا حضرت، تیسری چوتھی پنجویں دوسری کلاس میں اس پوئم کو شامل کیا جاتا، میری بچیوں کو پھر یہ پوئم پورا سال بار بار پڑھائی جاتی، امام حسن پاک اماں جان سیدہ کائنات، لیکن تقوی اتنا کہ حسن پاک کہتے ہیں اس گود میں پلنے کے باوجود میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا کوئی بال نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم ہے کبھی اس قوم کی بیٹیوں کو یہ پوئم پڑھائی ہوتی، یہ کٹ جاتی، یہ مر جاتی، ان کو درمیان میں رکھ کے چیر دیا جاتا، ان کا کیما کر دیا جاتا، یہ کروا لیتی، لیکن کبھی اپنی چادریں نہ اتارتی۔ لیکن پڑھائی کچھ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، ہمٹی ڈمٹی پڑھے پھر نتیجہ تو پھر کو نکلنا ہی نا ہمٹی ڈمٹی کا بھی ہے۔ اسلاف تو پڑھائی کوئی نہیں گئے۔ یہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس حضرت رضی اللہ تعالیٰ، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ ہیں، اور لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا 6 ماہ جی سیدہ کائنات حیات رہیں گی، وہ 6 ماہ بھی انتظار ہی کیا بس موت کا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا فاطمہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، وہ 6 ماہ انتظار تھا بس۔
لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں. وہ انتظار ہوا ہے. حضرت بلال کے لیے لکھا ہے، تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی حضرت بلال کو سجے سورے نہیں دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کے وصال مسکراتے نہیں دیکھا، لیکن وہ دن تھا مسکراہٹ تھی چہرے پہ، خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، کپڑے بھی جناب نئے تھے. ظاہر ہے اب دیکھا ہی نہیں کبھی کسی کو اس انداز اور حال میں، تو سب آپس میں گفتگو بھائی کیا ہے آج، کیوں حضرت بلال اتنے خوش ہیں. لوگ جمع ہوئے، اے مؤذن رسول کو خاص موقع ہے آج. فرمایا بڑا خاص ہے. ہاں ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کیوں آج مؤذن رسول اتنے خوش ہیں، کیا ہے آج. فرمایا آج میری موت کا دن ہے. لوگوں نے عرض کی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے. اگر سیدنا بلال کا یہ حال ہے تو پھر سیدہ کائنات کا عالم کیا ہوگا. انتظار کیا حضرت لمحہ لمحہ شمار، کیونکہ حضرت ہم نے دل لگا لیا یہاں، ایسی ایسی لمبی عمر دیاں دعاؤں کرنے. ہاں لمبی عمر بندہ اس لیے مانگے کہ میں ذکر زیادہ کروں گا، عبادت اور کروں گا، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن اسی کا دلی منگنے ہیں یاشی کے اور پیلیاں لواں گے اور بنگلے بناواں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دل، اس لیے ہم موت کو اچھا نہیں جانتے، لیکن کیونکہ انہوں نے دل نہیں لگایا اس لیے پھر وہ انتظار کرتے تھے. گھڑی گھڑی گھڑیال وجاوے، رات وصل دی پیا گھٹاوے. وہ انتظار کرتے، دل نہیں لگایا. ہم نے دل لگا لیا ادھر. اللہ انہوں نے منع کیا تھا دل نہ لگائی. تو مسافر ہے ادھر، سٹے ہے تیرا، ساڑی مرضی. تینوں 5 منٹ رکھیے، تینوں 5 مہینے رکھیے، تینوں 5 سال رکھیے، تینوں 25 سال رکھیے، تینوں 50 سال رکھیے، مرضی ہے تیرا، سٹے ہے ادھر دل. لیکن حضرت صاحب ہم نے اتنا دل لگایا ہے. میں مسافر ہوں یا تیسرا دن ہے میرا سفر کا. ظاہر ہے ہر روز 3-4 گھر جہاں پروگرام جانا ہے، وضو تازہ کرنا ہے، واش روم. اور آپ نے غصہ نہیں کرنا، میرے گھر دا بھی یہیں گئی. ہم نے کیا کیا، ہم نے باتھ روم میں بھی ٹیلیں لگا دی. ویسے سمندری والے میں سنے بڑے سیانے نے، باتھ روم کی ٹیلوں کی کوئی وجہ سمجھ آتی بھائی ادھر کیا ٹیلوں کا کیا تک، گندی جگہ ہے، پیشاب کرنا ہے، اپنے اندر کی گندگی نکالنی، وہاں ٹیلوں کا کیا تک، اس کو سجانے کا کیا تک. قدر اس بات کی نشانی ہے ہم نے اتنا دل لگا لیا ہے. ساڈا دل کردہ لیٹرین بھی سونی ہوئے، دل لگا لیا. ساڈا دل کردہ ہے کہ لیٹرین بھی سونی ہوئے، دل جو لگا، دل لگا بیٹھے. اللہ دل نہیں سی لانا، دل اڑنا نہ لانا سی. وہ جو میرے امام نے پیغام دیا نا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ لیکن نہیں، اسی امام پاک کی گال نہیں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بالا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں ہے. لیکن اسی منی منی کوئی نہیں بابے بوبے بابے بعد جڑا نا وہ گلاف تے تے مکھانے والی تے دیگاں چڑھن لی رہ گئے نے. باقی منی منی اسی کسے ابھی بندہ جھوٹ پہ بولے میں اتنی گرمی میں کو خوش آمد تو کرنے آیا کوئی نہیں. منی منی اسی کسے دی بھی کوئی نہیں ہے. بابے ہن رہ گئے حضرت جی. لیکن وہ جو قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، وہ بابے کہندے نے وہ مکھانے نہ سانو ٹرکاؤ، جڑا ساڈا کام ہے وہ کرنا آؤ ساڈے کول. مکھانے لے کے آ جاؤ، میں تاڑے مکھانے پھونکنے نے. یہ تو حضرت میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت. میرے اس دن بھی زبان سے بات نکل گئی، انہوں 2-4 بندیاں نے پوچھا، میں یار میری منہ سے نکل گئی. میں نے صاحب بڑے بڑے صاحب کش بزرگوں سے سنا ہے، بڑے بڑے مزار ایسے ہیں، صاحب مزار ہی مزار میں کوئی نہیں، چھڑ کے ٹر گئے. مزار پہ وہ خرافات ہو رہی ہیں. تسی انہوں نے مزار تے لکی رانی سرکس لاؤ تو بابے نے رہنا ہے مزار. تسی بابے دے مزار تے لکی رانی سرکس لاؤ، تسی بابے دے مزار تے موت دا خوہ لاؤ، تسی بابے دے مزار تے خسرے بلاؤ، بابے نے رہنا ہے اتنے. انہیں کیا دفعہ رہو جنم چ جاؤ سارے، اسی چلے جی کتے اور. اختیار ہے نا ان کے پاس.
بڑے بڑے حضرت صاحب میں نے سنا ہے، اب صاحب میرے چلو زبان سے نہیں مزار میں صاحب مزار کوئی نہیں. اب خود تصور کریں نا حضرت صاحب. میں قبلہ حضرت صاحب آج پہلی ملاقات ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، گناہ گار بیٹھا ہوں میں. 2023 کا ایک کمزور ترین ایمان والا بندہ، جتنے لکیرانے سرکس لگی میں کولوں نہ لنگا کری. وہ تو داتا صاحب نے، وہ تو بابا صاحب ہیں، وہ تو سلطان باہو ہیں، وہ تو میاں محمد بخش صاحب ہیں. بڑے بڑے جی کیا بولیں، بس چپ ہیں، نہیں بول سکتے اس سے آگے جا کے. نہیں ہے جو ان کا کام ہے. مفتی صاحب حضرت میں اصل میں حضرت پروگرام تھا داتا ہوئی، وہ اندر حال بھرا ہوا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، لوگ آتے ہیں بات سننے، باہر بھی مزار پہ بھی رش. بہت دل میں بات آئی، میں نے بڑی بریک کی، مجھے پتا تھا کام خراب ہو جانا، لیکن نہیں رکی مجھ سے. میں نے کہا جی داتا صاحب کہہ رہے ہیں مسجد بھی پڑی ہے، باہر بھی پڑے ہے، مزار تے بھی بڑا رش، لیکن معین الدین ایک بھی نہیں ہے. ہم دین کے منتظر ہیں، پھر کوئی آئے وہ دا پتہ پوچھنا حضرت. وہ کوئی دیکھو نا حضرت جی، کوئی داتا صاحب نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کوئی حضرت کو پلاٹ شلاٹ تو نہیں دیتا، کو قلعے شلے دیتے ہیں، کو مربے دیتے ہیں، کو جاندے ہیں، کو 200 مجھاں دیتی ہیں، کو جاتے ہوئے کو درہم کو دینار عطا کیے ہوئے. بھائی فیض ہی دیا تمہیں. اور قربان جاؤں سلطان الہند ہیں، نائب رسول ہیں حضرت. وہ یہ نہیں کہ اس سے پہلے پلے کچھ بھی نہیں تھا، خالم خالی آئے تھے، نہیں، مدینہ پاک سے ہو کے آئے تھے حضرت. وہ بغداد شریف سے ہو کے آئے تھے. وہ یہ نہ سمجھے کہ معین الدین خالم خالی آئے تھے وہاں، نہیں، اس سے پہلے بھی وہ بھرے ہوئے تھے حضرت جی. اس سے پہلے نائب رسول ہونے کی سند مہر عطا کی جا چکی تھی ان کو حضرت. بغداد شریف سے پھر مہر لگوا کے آئے تھے. لیکن قربان جاؤں پر کیا عطا کیا ہوگا داتا صاحب نے کہ کھڑے ہو کے نائب رسول ہونے کے باوجود، غوث پاک کی بارگاہ سے حاضری کے باوجود کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور. آج کیا مرزے کے بھونکنے سے ہم داتا صاحب کو ماننا چھوڑ دیں گے؟ اور کتے تیرے جے 50 لاکھ کتے بھی آ کے داتا صاحب سے بھونکن، یہ سارے داتا صاحب کو ماننا چھوڑ دیں. سلیمان پھر بھی کہے گا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آراں پیر کامل کامل آرا رہنما. ہاں جی، میں کچھ بولنا نہیں چاہتا، میں نے کتابیں پڑھ کے نہیں داتا صاحب کو ماننا، میں نے کچھ اور دیکھ کے ماننا ہے. زندہ جی. یہ آپ کے خیال کیا وہ بھونکے گا ہم داتا صاحب کو ماننا چھوڑ دیں گے؟ اس کی اوقات کیا ہے حضرت؟ جو کہتا جی میں 2 گھنٹے جناب اسرار صاحب کے پاس بیٹھا اور میں نے 2 گھنٹے میں پتہ نہیں کیا کیا. اور تو نے 2 گھنٹے میں کیا حاصل کرنا تھا؟ اور سانو 8 سال لگ گئے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں حاصل کر سکے. تو نے ڈاکٹر اسرار کے پاس بیٹھ کے 2 گھنٹے میں کیا حاصل کر لیا؟ ہاں میں تجھے بتاتا ہوں، تو نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس 2 گھنٹے بیٹھ کے صرف بھونکنا سیکھا ہے. کبھی صحابہ پہ بھونکتا ہے، کبھی اماں عائشہ پہ بھونکتا ہے، کبھی صدیق اکبر پہ بھونکتا ہے، کبھی عمر فاروق پہ بھونکتا ہے، کبھی عمرو بن عاص پہ بھونکتا ہے، کبھی حضرت مغیرہ پہ بھونکتا ہے، کبھی امیر معاویہ پہ بھونکتا ہے. تو نے 2 گھنٹے میں بھونکنا سیکھا. مکمل درس نظامی، مکمل درس نظامی. کتنے علماء بیٹھے ہیں، 8 سال اسی مدرسے دیاں تالاں کھا دیاں نے، 8 سال مارا کھا دیاں نے، پھر بھی کہتے ہیں ابھی کچھ نہیں آیا. تو 2 گھنٹے بھی سیکھتے ہیں. تو نے 2 گھنٹے میں بھونکنا سیکھا ہے بس. تو نے 2 گھنٹے میں صرف بھونکنا سیکھا ہے. کبھی حضرت جنید پہ بھونکتا ہے، کبھی حضرت بایزید پہ بھونکتا ہے، کبھی امام غزالی پہ بھونکتا ہے، کبھی امام جلال الدین سیوطی پہ بھونکتا ہے، کبھی غوث پاک پہ بھونکتا ہے، کبھی داتا صاحب پہ بھونکتا ہے، کبھی خواجہ غریب نواز پہ بھونکتا ہے، کبھی سلطان باہو پہ بھونکتا ہے. کیونکہ حضرت جی کیونکہ 2 گھنٹے میں بھونکنا ہی آ سکتا ہے حضرت. 2 گھنٹے میں بھونکنا ہی آ سکتا ہے. اور کیا آتا ہے 2 گھنٹے میں؟ 2 گھنٹے میں تو مکمل ناظرہ نہیں آتا. 2 گھنٹے میں تو مکمل ہے اس کو، اس لیے اس کو بھی نہیں آتا کوئی بھی. اسی لیے تو حضرت جی بہانے ہیں، ہیلے ہیں. کبھی کہتا ہے جی امی جی نے منع کیتا ہے کہ مناظرہ نہیں کرنا. ہاں جی، ہاں جی.
کبھی کہتا ہے جی مفتی منیف صاحب نو لے او بھائی تو کچھ ہے ہوئے تو اسی چلو مفتی صاحب دے کو جا کے گوڈے گھٹیے ادھر چلو ذرا اور تو مفتی راشد نو نہیں نبڑ سکتا اچھا شگرد ماشاءاللہ واہ استاد بیٹھے نہیں مفتی راشد صاحب کے ادھر اور تو ساڑھے مفتی راشد صاحب نے نہیں نبڑ سکتا ہے تو آ گیا مفتی منیف صاحب لے گیا اور بھائی تو کچھ ہے ہوئے میں آپ پہ ٹر جاؤں کراچی میں حضرت نو لے جاؤں میں بڑے بزرگ لے کے جاؤں میں کہا مفتی صاحب وہ والے سنت کام اوکھا ہو گیا جی کسی نے دلائل دلول نہیں جی آندے کام چلو ذرا ہیں وہ تو ساڑھے مفتی راشد صاحب نے تو پہلے جواب دے نا حضرت اس لیے بیٹا فتنوں کا دور ہے بچ کے رہنا بچے ہیں سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے ہاں وہ بیٹا سناتا وہ قرآن پاک اور حدیث ہی ہے شروع میں بس اس تو بعد پھر جناب وہ جڑا 2 گھنٹے جو نے سیکھیا سی پھر وہ شروع ہو جاتا ہے وہ جو 2 گھنٹے میں اس نے سیکھا تھا پھر وہ شروع ہو جاتا ہے شروع میں وہ حدیث پاک قرآن پاک ہی لیکن اس تو بعد پھر کی ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے جو سیکھیا سی انہیں پھر جناب پونکی جاندہ ہے پونکی جاندہ ہے پونکی جاندہ ہے اینکروں کو بلا رہے وہ بیچارے سادے جڑے ساڈے بابے یوٹیوبر نے وہ ٹر جاندے نے انٹرویو لین لے وہ چلے وہ جاؤ کدن کو حضرت کو آ کے کوئی 4 گلاں ہی سیکھ جایا کرو جاؤ انٹرویو لینے کو حضرت کل آ کے کوئی مفتی راشد صاحب کل جا کے کوئی 2 گلاں ہی سیکھ لیا کرو سارے حضرت جی وہ لینے کے لیے ریٹنگ چلے جاتے ہیں اس کے پاس تو وہ داتا صاحب کیا عطا کیا ہوگا کیا عطا کیا ہوگا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملان رہنما ہے سلطان الہند ہے بچے سلطان الہند ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ڈیوٹی لگی ہے جانے کی راستے میں بغداد شریف غوث پاک سے بھی فیض لیا ہے ان کی دیتا ہوئے گا داتا صاحب پھر گنج بخش فیض اللہ نہ کبھی بورا پتر تاڑے جو ایک بھی نہ مننا اللہ دے فضل نہ کلا کھلوتا ہوگا الحمدللہ اللہ نہ انہا ایسا وقت آنا ہے کبھی انشاءاللہ ہر عروج کو زوال ہے اس وقت اللہ نے اس کی رسی دراز کی حضرت وہ اس طرح کی باتیں کر چکا ہے میں قربان جاؤں میں تو بس اس کا حلم دیکھ رہا ہوں حضرت صاحب میں صرف اس ذات کا حلم دیکھ رہا ہوں کتنا حلیم ہے رب حضرت کیا کیا نہیں بول چکا حضرت کوئی اس کی زبان سے محفوظ نہیں رہا اما عائشہ پاک ہیں تبری میں لکھا ہے کہ اما عائشہ پاک جب کسی کو خط لکھا کرتی تو آپ خط کے آخر پہ کیا لکھتی اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہائے 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 اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر کیا کیا نہیں یہ بھونک چکا حضرت جی کنو نہیں پیا ہے بس ذات کی بے نیازیاں ہیں اس کی صرف رسی دراز ہے تسی بھی آتے میں بھی آتے دیکھنا ہے اس کو کیسی گرفت ہو گیا اس کو کیسی کسی کو نہیں چھوڑا اس نے عائشہ پاک جناب صدیق پاک جناب عمر حضرت مغیرہ حضرت عمرو بن عاص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے حضرت جی جاؤ پتر داتا صاحب لیکن مکھانے انہوں نے ڈرکا کے آنا غلاف صرف نہیں حضرت صاحب بیٹھے ہیں امام اہل سنت نے لکھا ہے آپ نے فرمایا جتنی دیر تک پہلا غلاف پرانا نہ ہو جائے نواں چڑھاؤ ہی نہ کوئی یہ آپ اس کو کیا کمال سمجھتے ہو کہ میں چادر لے کے گیا تھا تیری چادر دا داتا صاحب کی ویسا حضرت نے لکھا ہے جتنی دیر پہلی چادر پرانی نہ ہو جائے نہیں چڑھاؤ ہی نہ کوئی یہ تو حضرت لگا ہوا ہے حضرت اپنا اپنا نفس راضی کر رہے ہیں سارے ڈھول لے گئے تو چادر لے گئے تو نال مکھانے لے گئے تو نال دیگ لے گئے انہوں تیریاں دیگنا کی لگے وہ ساری عمر بھوکے رہنے والے لوگ وہ لگا دیگ داتا صاحب نے دے کے خوش کرنے وہ ساری عمر بھوکے رہنے والے لوگ سن میرے دادا مرشد حضرت مفتی یامین صاحب بیٹھے ہیں ایک ٹک بسکٹ ایک پانی کا گلاس سویرے ایک ٹک بسکٹ ایک پانی کا گلاس رات اما عائشہ پاک فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے کشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا تو ہی کیڑی دیکھنا لگے انہوں نے خوش کریں نہیں جب بھی جانا نا داتا صاحب تو کچھ پڑھ کے تحفہ پیش کرنا اور دعا کیا کرنی ہے داتا صاحب کی داتا صاحب وہ جڑا خواجہ صاحب نے عطا فرمایا سی نا
ادھا کترو پودے جو مینوں بھی دے دیو ہے ادھا کترو پودے جو مینوں بھی دیو داتا صاحب بھی خوش ہوں کو جنا آیا جو بھائی داتا صاحب بھی خوش ہوں کو جنا آیا جو بھائی ساڑھے مزار ہوتے کیا حضرت جی وہی نا گل نا حضرت میرے دادا شیخ حضرت جی تقریباً 100 سال کے قریب عمر پائی ہے اور میں کہتا ہوں 20 سال کی عمر میں بھی اگر ہم لگائیں کہ آپ مسند پہ جلوہ فروز ہوئے تو 80 سال بن گئے تھے لیکن جب وقت اخیر آیا تو اکثر رویا کرتے فرمایا کرتے تھے جڑا سودا اسی لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا ہے جڑا سودا اسی لے کے بیٹھے ہیں کوئی منگن ہی نہیں آیا وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے ہے چلیے بھائی سودا لینا لئی کوئی نہیں ہے ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے اس لیے حضرت جاؤ لیکن جا کے عرض کرو حضرت شراب کہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا ہے اللہ حضرت بایزید کے لیے بھی لکھا ہے کہ جب آپ ارکان سے گزرتے تو آپ سانس لیا کرتے تھے لمبا سانس سونگا کرتے مریدین نے عرض کرنی حضرت جب یہاں سے گزرتے ہیں کچھ سونگتے ہیں فرمایا یہاں سے ہمیں عشق کی خوشبو آتی ہے پھر آپ کے بعد حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی جو ہے نا وہ اور لکھا ہے کہ آپ کا بھی طریقہ مبارک رہا رات کو چلے جاتے حضرت صاحب کے مزار پہ جا کے نا عبادت میں مشغول رہا کرتے اور فجر پڑھتے وہاں مسجد میں اور پھر آپ کے مزار پہ جاتے اور دعا کرتے یا اللہ جو بایزید نو عطا کیتا ہے میں نے بھی عطا فرمایا ہے وہاں جا کے رب اور رب کے رسول کی محبت مانگو یار وہ بھی خوش ہون کو جنا آیا ہے ساڑھے کو شراب کہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لا سا کیا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر تمنا ہی کوئی نہیں تمنا ہی کوئی نہیں ساری عمر دنیا کی محبت میں گزر گئی کوئی تمنا ہی نہیں جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر وہ کوئی آئے تو صحیح یار کوئی نہ سمجھے سودا موک گیا حضرت ٹیر سودا حضرت کوئی لین تے آئے لکھا ہے حضرت سیدنا ذنون مصری اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ ہیں حضرت وہ آپ کی بارگاہ میں کو نوجوان آ گیا بھائی کچھ لینے کے بھی آداب ہوتے ہیں کسی ویلے موڈ کچھ ہوندا ہے کسی ویلے موڈ کچھ ہوندا ہے دیکھو نا ساڑھے سامنے جڑے پھڑ لاؤ جی بھائی کم از کم پہلے پوچھو تو حضرت لا لو جی میں نے کب انکار کرنا طریقہ بھی تو ہوتا ہے کو ادب اداب بھی ہوتا ہے میں کیا تیرے نوکر ہوں میں آپ کا مجھے بھی بھائی ان کو کس نے ادب سکھانا ہے کوئی ادب ہی نہیں کسی پڑھ کے تو لان لگ پانے میں کیوں بھائی کیا آپ نے مجھے سمجھا ہوا ہے میں پہلے لگوا لیتا بھائی کم از کم اجازت تو لو نا میرا تو گریبان پکڑنے لگا ہے میں کی مثلاً کی یہاں کو ادب کرو علماء کم از کم پوچھتے صحیح میں نے کہ میں حضرت لا لوں میں تینوں کی آنا ہے چار لگے دینے پہلے میں نے ان کو بھی منع نہیں کیا تو طریقہ ہوتا ہے تو میرا گریبان پھڑن لگا ادب ہوتا ہے کم از کم پوچھ حضرت میں لا لوں میں کی تینوں کہنا ہے ادب ادب ہی نہیں کسی کو ادب کرو یار کو علماء کرو آپ نے میں نے کب منع کرنا ہے کم از کم پوچھ حضرت صاحب لا لوں میں تینوں کی کہاں میں کہنا لالا میرا پترا تین لگے نے تیرے موبائل نہ میں کی فرق پہ لیکن کوئی پوچھنا کچھ نہ گلما پھڑ کے لانا شروع کر چڑے ادب یار سیکھو اللہ کی قسم ہے اللہ نے اتنا نواز دیا ساری ضرورت نہیں پہنتی اج بھی علماء کے تی کرن دی میرے استاد جامعہ نظامیہ میں حضرت جی قبلہ مفتی طاہر تبسم صاحب حضرت میں ایک باری نا حضرت کو بڑی کوٹ کھا دی ہے میں اس ویلے بھی حضرت صاحب نال قد چ اچا سا میں ایف اے چھوڑ کے گیا تھا میں قبلہ طاہر تبسم صاحب نال قد وچ اچا سا حضرت اور صحت وچ بھی میں ٹھیک سا حضرت مینوں حضرت صاحب نے بڑا ہی تھوندیا میں اسمبلی تھی تو میں سویا ہوا تھا ایک بار بھی حضرت نے وارننگ دی دوسری بار بھی حضرت نے وارننگ دی ایک ڈنڈا مار کے نا تیجی باری حضرت نے جڑا نا اندر وڑ کے تے پھر کنڈی لائی
بڑی تو آئی ہے. میں حضرت صاحب سے قد میں بھی اونچا تھا, میں حضرت صاحب سے چھاتی بھی میری چوڑی تھی. حضرت صاحب میں اللہ دی قسم سی نہیں کی, چپ کر کے سوٹے کھا دے. میں قبلہ صاحب لاہور تیل پیا بدلاواں زکا لیا, مفتی صاحب آ گئے, مینوں انج لگا میں ستا ہاں تے پھر ڈنڈا لے کے آ گئے. میں حضرت صاحب میں گڈی جی نا اگلی سیٹ تے میں انج وہ حضرت نے کہیں دیکھ لیا آ کے نا میرا وہ شیشہ کھٹکھٹایا. میں اتنے ہوا انہوں نے کہا شیشہ تلے گا, کہتے کیوں تھلے ہو گیا. میں صاحب مینوں لگا میں ستا ہاں تے تسی ڈنڈا لے کے آ گئے. اتنا آج بھی ادب بچوں, ادب کر. میں نے کب لگانے سے پتر نہیں, لیکن طریقہ پہلے کم از کم پوچھو حضرت لا لیجیے, میں نے آپ کا گریبان پکڑنا ہے, چھوٹی بات نہیں گریبان کو آتا, میں نے پتر کب انکار کرنا ہے, لیکن طریقہ ہوتا ہے. پہلے پوچھو تو سی نا حضرت میں لا لوا تھا, میں تینوں کی آخنا ہے. ادب پتر ادب سے ملتا ہے حضرت, جو ہڈے کا کے نہ کو گھل نہ کو بات تو لین کا بھی طریقہ ہوتا ہے. زہد و تقویٰ سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب, ادائیں ہیں کچھ خاص خاص, وقت ہے کچھ خاص, ادا ہوتی ہے. تو ادا لے کے آ رہی ہے. وہ لکھا ہے کہ جی وہ بابا صاحب کی خانقاہ میں طریقہ تھا کہ سارے سالے زمین پہ سوتے تھے, لیکن اب حضرت خواجہ نے, میں حضرت رات پاک پتن شریف, میں حضرت صاحب دربار تے نہیں جا سکیا, میں بس کچھ پھر لوگ نا بے ادبی بڑی کرتے ہیں. دیکھو نا مسجد میں آئے ہیں آپ, بڑی بے ادبی کرتے ہیں. اس دن پیر اجمل صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے کہہ دیا کہ بھئی میرا آج کے بعد مسجد کو پروگرام نہ رکھنا, میرا پروگرام مارکیٹ رکھو, کیونکہ جب ہم آتے ہیں جاتے ہیں آپ اللہ کے گھر کی بے ادبی کرتے, اور بے ادبی ہماری ذات کی وجہ سے ہوتی ہے. دیکھو نا پتر, اللہ معاف کرے بھائی, یہ اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کی شان کیا ہے, اللہ اکبر. بھائی آپ میرے لیے اس کے گھر کی کیسے بے ادبی کر سکتے؟ کوئی شاہ صاحب ہوں گی, کوئی پیر صاحب ہوں گی, کوئی مفتی صاحب ہوں حضرت, کوئی بھی ہو حضرت, اب کیسے حضرت کسی شخص کے لیے اللہ کے گھر کی بے ادبی کر سکتے؟ میں حضرت آتے ہوئے کشف المحجوب کا مطالعہ کر رہا تھا. حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے, آپ سے کوئی شخص ملنے کے لیے, اس نے پہلے مسجد میں بایاں پاؤں رکھا, آپ نے دیکھ لیا, آپ جب آیا آپ کے باپ نے فرمایا کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں فیض لینے آیا ہوں. آپ نے فرمایا تو نے رب کے گھر کا تو ادب کیا نہیں, مجھ سے کیا فیض لے گا, اس کو نکال دو باہر. فرمایا تو نے رب کے گھر کا تو ادب کیا کوئی نہیں, میں تجھے کون سا فیض دوں گا, نکال دو اس کو مسجد سے باہر. حضرت بیٹا آپ کو کیسے اجازت ہے آپ مجھ سے سلام لینے کے لیے اس کے گھر کی بے ادبی کرو؟ میں کیا ہوں حضرت جی, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا, کوئی ہو زید ہو بکر ہو کوئی ہو میرا پتر, سید صاحب ہوں, شاہ صاحب ہوں, مفتی صاحب ہوں, شیخ الحدیث صاحب ہوں, آپ کسی کے لیے بھی پتر اس پاک گھر کی بے ادبی نہیں کر سکتے, بالکل نہ کرو پتر. میں خود پریشان ہوں, میں اسی بھی کہہ دی بھائی ساڈا مسجد پروگرام نہ کرایا کرو. کیا ہے بھائی جس پروگرام میں جاؤ اس گھر کی بے ادبی ہوتی ہے اتنی, لا لو مینوں ہاتھ, کی ہوئے گا مینوں ہاتھ لان دا, وہ بھائی جنوں ہاتھ لان نال کچھ ہوندا سی یا وہ مزاراں ویچتے یا وہ کتاباں ویچ دے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں, جن کو ہاتھ لگانے سے کچھ ہوتا تھا نا, یا وہ مزاروں میں ہے تو یا وہ کتابوں میں ہے. میں اپنی گل کرنے, اسی نہیں جی اے والے ہے کہ سانوں ہاتھ لاؤ تو کچھ ہو جائے, بلکہ ہو سکتا ہے مینوں ہاتھ لاؤ تو کوئی بیمار بمور ہو جاؤ. میں کسی کرونا والے نے ہاتھ ملا کے آیا ہوں, نہیں نہ کرو اس.
کی تعلیمات آپ تک نہیں ہے، بابا صاحب کی تعلیمات آپ تک نہیں ہے. میں حضرت صاحب راتی پاک پتن ایدا ہی مزہ لیا، میں گلیاں چ نا میں ایدا ہی مزہ لیا. میں ہوئے ہاں ہاں کدی اتنے خواجہ نظام الدین اولیاء آئے سن. حضرت صاحب میں بڑا ہی مزہ لیا. حضرت مزار پہ میں نہیں، میں نے باہر ہی کچھ آپ کی بارگاہ میں تحفے بھیج دیے. میں نہ مزہ لیا ادھر کدی جاواں نہ ہو سکتا ہے اتوں کدی خواجہ نظام الدین اولیاء لنگے ہونے. بڑا مزہ لیا میں نے رات کا. میں حضرت صابر پیا ایتھے آئے، کتنے کتنے بڑے لوگ حضرت وہاں آئے. تو لکھا ہے کہ وہ خواجہ صاحب کی خانقاہ کا طریقہ تھا بابا صاحب کی کہ سارے زمین پہ سوتے سوتے، لیکن لکھا ہے جب حضرت خواجہ نظام الدین آئے نا تو آپ کو چارپائی دی گئی، آپ کو کمرہ دیا گیا اور آپ کو ان دل نہ منے میرے پیر بھائی تھلے سوتے ہیں تو میں منجی تے سو جاؤں، میرے پیر و مرشد نیچے سوئے ہوئے ہیں میں منجی تے سو جاؤں. تو لکھا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا کیا، آپ نے نا منجی پٹھی کر لے، پاوے اتنے کر لے، حکم مرشد بھی پورا ہو جائے اور میں سوؤں بھی زمین پہ ہی. حضرت اداواں ہوندیاں نے لین والی، کچھ ادائیں ہوتی ہیں لینے کے لیے، کچھ ادائیں ہوتی ہیں لینے کے لیے. حضرت ہیں بابا صاحب تک یہ بات پہنچائی گئی کہ سید صاحب نے یہ کیا ہے. بابا صاحب بڑے خوش ہوئے. پھر لکھا بابا صاحب نے اپنا مصلی بھی آپ کو دیا اس پہ. لکھا رات کو بابا صاحب اٹھے، فرمایا ویکھیے یہ جڑے سید صاحب آئے نے کی کرن رہے ہیں. لکھا اس وقت بابا صاحب پہ کیف و مستی کا عالم تھا اور بابا صاحب نا اپنے شیخ کے مصلی کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے. بابا صاحب بڑے حیران، فرمایا انہوں نے نفل پڑھن نہیں دیتے نے ایک ہی کرن رہے ہیں. آپ نے کھول کے پوچھا نظام الدین یہ کیا؟ عرض کی حضرت نفل بڑے ہی پڑھے نے، لیکن جو دو پڑھ کے آدھے تھے مزہ آیا تھا انہوں دس ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے اپنے شیخ کے مصلی کے ارد گرد گھوم رہا ہوں. ادائیں ہوتی ہیں کچھ لینے کے لیے، ادائیں کوئی نہیں ہے، ادائیں ادائیں لاؤ. کوئی دے ہی دے آپ کو سارا کچھ. وہ آئے تو صحیح ہے، یہ بھائی تو کھوزوری تے لین آتے ہیں جی ہے جی کوئی تے دیو بھائی ہے نہیں دینا کوئی. ابل تے کو لبدا ہی نہیں پرے پیالے والا، ابل تے کو لبدا ہی نہیں پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. یہ تعلیمات بزرگوں کی ہے. بابا صاحب خود فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے اجمیر شریف گیا تھا، بڑا شعرا تھا اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز کا. فرماتے ہیں میں جب پہنچا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز ایک خوش درخت سے نا وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک خوش درخت سے. تو کہتے ہیں علماء کی مجلس میں جاؤ زباں قابو میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو پھر اپنے خیال کنٹرول میں رکھو ہے، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ دیتے ہیں دلوں کی باتیں. بابا صاحب فرماتے ہیں بس وہ وسوسہ آ گیا ایک، لے بھائی فرید وقت ہی ضائع کیا، کتنے آ گیا، یہ کیسا ولی ہے تنے سے ٹیک لگائے اور تنا خوش کرے، یہ کیسا ولی ہوا. آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے میرا خیال پکڑ لیا اور فرماتے ہیں آپ نے پیچھے اس خشک تنے پہ نگاہ ڈالی اور وہ آپ کی نگاہ مبارکہ کی برکت سے سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں آ گئی، پتے نکل آئے. کہتے حضرت نے پھر نگاہ ڈالی، پھر خشک کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، پھر سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، پھر خشک کر دیا. فرماتے 2-3 بار کر کے نا مجھے کہتے ہیں فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ فکر فرید، فکر خواجہ غریب نواز حضرت ہے. فرمایا فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضرت اس میں لڑائی کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی مرضی ہے، خوش کرے تو ضرور اس کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتا ہے. ان کی فکر نہیں ہے، ٹول بھی ہے، مکھانے بھی ہیں، دیگ بھی ہے، چادر بھی ہے، لیکن ان کی فکر نہیں. لکھا حضرت خواجہ غریب نواز روز ایک قرآن پاک تلاوت فرمائے، روز ایک قرآن پاک. اور جب حضرت جی اختتام ہوتا نا، جب آپ پہنچتے من الجنتی والناس، ٹھیک ہے،
تو لکھا پھر آواز بھی آتی معین الدین تیرا پڑھا ہمیں قبول ہے. لیکن یہ کہ امت نے صرف ان سے مکھانی جڑا نا غلاف تے جناب وہ چادر تے ٹول. خواجہ صاحب کا روز ایک قرآن پڑھنا امت بھول گئی. روز ایک قرآن پڑھنا امت بھول گئی. میں تو حضرت اکثر بھائی ہم نے تو 10 تک قبلہ دینی ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے. کیونکہ ذکر علی سے ہم چلے پھر ہم اجمیر شریف بھی گئے, ہم پاک پتن شریف بھی گئے, ہم داتا صاحب بھی گئے. تو میں چلو پھر ذکر علی پہ واپس آ جاتے. یہ حضرت علماء کو سبق ہے جتنے بھی یہ طلباء ہیں یا مدرسے میں پڑھنے والے ہیں. آپ سے سوال نہیں ہے, سوال ہے جڑے بیچارے میرے ارگے سادے سادے نے انہوں نے 10 تک دینی ہے دل پہ. میں نہیں کو موقع جانے دیتا دل پہ 10 تک دینے کا. یہ دیکھیں نا آج ہمارے کتنے بھائی ننگے سر آئے ہوئے ہیں. تو میں پھر اکثر احباب سے پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار وہ جب شادی کارڈ آتا ہے تو اس پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نویں کپڑے پا کے آئیے؟ نہیں لکھا, کچھ بھی نہیں لکھا. دولہے کا نام ہوں تو دولہن والی ساری غیرت جاگ پندی ہے تو اسی اتنے لکھنے ہیں دخترے نیک اختر. دخترے اچھا مفتی صاحب یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے. اللہ بھائی جی نے جنہوں تو کارڈ بھیجنا سارے نے تیری دخترے نیک اختر کا نام پتا ہے. بھائی فیملی میں کارڈ جانے ہیں نا. میری مثلا بیٹیاں ہیں تو میری ساری فیملی کو ان کے نام پتہ ہیں جی. نانکے نے, دادکے نے, مامے نے, مامی چاچے نے, تائے نے, سب کو میری شہزادیوں میری بچیوں کا نام پتہ ہے. لیکن کی یہ غیرت میری تی دا نام کوئی بھی کارڈ تک ہی لکھنا ہے دخترے. اچھا ان کارڈ دے نام نہیں لکھنا جی دخترے نیک اختر نے میرج حال تو تیار ہو بیوٹی پارلر تو تیار ہو کے میرج حال آنا نا. وہ میں مفتی صاحب قبلہ بیٹھے دے لائٹاں بند. میں مفتی صاحب نے عرض کرنی مفتی صاحب یہ 9:15 انہیں تو لائٹاں پہلے ٹائم تو یہ بڑا ہے میرج حال کا. وہ کسی سیانے نے کہنا حضرت جی وہ دخترے نیک اختر دی انٹری ہو رہی ہے. دخترے نیک اختر دی انٹری ہو لگی ہے. پہلے کارڈ تے نہ کوئی نہیں ہوں دخترے نیک اختر ساری میرج حال نے ویکھنی ہے. حضرت کوئی تو مجھے بتا دو یہ کیا منافقت ہے حضرت, یہ کیا منافقت ہے حضرت, کوئی تو بتاؤ یار یہ کیا منافقت ہے. تو کارڈ تے بھی لکھیا کرو ہے کی منافقت کر دے. یہ میں کیا منافقت کرتا ہوں. انہیں کارڈ تے نام نہیں لکھنا تی دا جی میری تی دا نام کیوں کو غیر پڑے. انہیں تو سارے نو بہان لگے لائٹاں بند ہو گئی جی دلہن دی انٹری ہون لگی. 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. اور میں حضرت یہ جو بیٹھے ہیں نا ہمارے نوجوان جڑے نوجوان بیٹھے مجھے پتہ ہے حضرت یہ بابے یہ بیچارے نہیں اتنے لوگ. اور میں کیونکہ میں نے حضرت صاحب دیکھا ہے وہ کئی بار اس طرح ہوا ہے. مثلا پیو نے کہا بھائی میں آئندہ کوئی کام نہیں, بچے نے کچھ حرکتیں بھی عجیب و غریب کر دی. یہ بابے نہیں بیچارے پتر جڑے تسی منڈے بیٹھے دے نا جوان تسی کرو. جی میں کیا ہی نا حضرت علی دا نعرہ مارن والے اسی نہیں نچنا. ویاہ واری بھی آخو کو بھائی میں علی پاک دا ملانگا میں کو مودی والا ویاہ کرنا ہے. میں نہیں مودی والا ویاہ کرنا, میں حضرت علی پاک دا ملانگا میں ویاہ بھی ہونا والا ہی کرنا ہے. اور یار اور کتوں تے ٹھنڈی آواز آئے علی پاک نو اور فرشتے جا کے حضرت اتھے نجف شریف عرض کرن مولا پاک صرف نعرے نہیں سو مارے اج ویاہ کر کے بھی دس چڑھیا واقعی تہاڈا جے. فرشتے جا کے آکھن مولا پاک نو تہاڈے نعرے ہی مارے جے. ویاہ ہے جی جویں مودی دے منڈے دا ویاہ ہے. ویاہ ہے جی جویں رام پرشاد دے منڈے دا ویاہ ہے. میں کیمرے لگے ہوئے میں اپنی بیٹیوں سے کہوں کہو بیٹی کو میں نہیں نمائش کرنی میرے جال چپن. میں سیدہ کائنات دی لونڈی ہاں, میں سیدہ کائنات دی باندھی ہاں, میں اما عائشہ دی تھی ہاں, میں سیدہ خدیجہ پاک دی تھی ہاں. میں نہیں کوئی بھی آئندہ کام کرنا ابو جی بالکل نہ تسی پریشان ہو. ہے کو سیدہ پاک کی بارگاہ میں بھی جا کے جنت کی حوریں عرض کریں سیدہ جتنا تہاڈا لیا سوں 10 بھی چڑھیا ہوں تہاڈی ہے. آپ کرو میرے پترو خدا کے بندو کیا کر رہے ہو کیڑے پاسے پہ گئے. حضرت صاحب مقروض ہو گئے ہیں. کنے کیا آیا تم کرنا بتاؤ کس نے کہا ہے تمہیں کرنے کے لیے. کیوں چلے ہو گئے کیوں پیٹ پیٹ منہ لال کیتے
اور حضرت صاحب سیانے بیٹھے ہو سارے. حضرت جی اینا لوکاں نو ہرن پکا کے کھواؤ, دیسی گوشت پکاؤ, جیفل پاؤ, جوتری پاؤ, زعفران سٹو وچ. 3 گلاں چوں ایک گل اینا لوکاں نے جاندیاں کر کے جانی جے کی گوشت نہیں گلیا صحیح, نائی ناڑی سی, لون تیز ہو گیا. ہیں جی اینا نے راضی نہیں. کیوں اینا نو راضی کر دے؟ اللہ پاک نو راضی کرو, نبی پاک نو راضی کرو. کیوں لگے؟ کیوں کیا وجہ کی بن گئی ہے؟ تو دسو تو صحیح ہے. چھڈو یار اینا سارے ہیں اور آؤ اپنے طریقے ہوتے. حضرت علی پاک اور سیدہ پاک والا بھی حاضر ہے. آؤ حضرت میرا تو حضرت جی کاکا ہی ہے 12 سال دا, نہیں تو میں تانوں کر کے دسا اے بیچارہ چھوٹا ہے. اللہ میں اودی ماں نوں سنانا رہنا وا, میں 19 میں تے ڈکڑ دیا 13 14 15 16 17 18 19 آئے کل. حضرت جی کرو میرے ادھر ٹھنڈی بات جائے. فرشتے جا کے حضرت علی پاک نرس کرا مولا نعرے نہیں سو مارے, اج دا چھڑیا ہوں واقعی تہاڈا ہے, اج واقعی تہاڈا. جا کے دسے کوئی حضرت علی پاک کہ واقعی دا چھڑیا. آپ بچے کرو پتر سونا کر بالکل کوئی. یا جنہیں میرے بڑے پا بیٹھے دے حضرت صاحب پتر بیان جاؤ, جا کے کہو بھائی میں غیرت والا آدمی ہے, کیوں ہے تھی جوانتی ہیں ساڑھے تے پھول سٹن دی کھلار چھڑی ہیں, برات وچ نال جوان منڈے آئے نہیں, جاؤ میری ہوتی ہو, میں بغیرت ہوں, میں غیرت والا مرد ہوں, کیوں میں تہاڈے تیاں کلو بگانے منڈیاں تے پھول سٹاواں, جاؤ میری ہوتی ہو, کچھ بھی نہیں ہوندا, جاؤ میری ہو بچی ہو. یار میں حیران ہوں کوئی جنا نہیں بولدا, کوئی جنا نہیں بولدا, کوئی حاجی صاحب نہیں بولدے, کوئی الحاج صاحب نہیں بولدے. وہ اگے ہو کے آکھو بھائی میں غیرت والا ہاں, میرے نال جنج تے جوان منڈے آئے تسی تیاں ہو, سانجیاں ہوندیاں نے تیاں پتر, جاؤ میری ہوتی ہو, جاؤ سائڈ تے ہو جو, جدوں بیبیاں آن گیاں نا چلو انہاں دے سٹ لئیے. میں حیران ہوں حضرت امت کو کیا ہو گیا, کوئی حاجی صاحب نہیں بول رہے, کوئی جناب جنا نہیں بول رہے, کوئی پائیا نہیں بول رہے. چلے وہ اسی غیرت والے لوگ, اسی غیرت والے. دیکھو نا حضرت جی نہیں جی نظراں پاک ہونی ہے, وہ بھائی مینوں دسو نظراں کیویں پاک ہوندیاں نے, سانوں بھی فارمولا دسو. ریاستاں کر حضرت جی رہا کھ نہیں ہے, اے میری باں ہے حضرت, ساڈے کو تے اج تک مرے نہیں ہے والا کام. صحابی آئے ہیں, نابینا ہیں. نبی علیہ السلام نے اما عائشہ پاک کو فرمایا, اما عائشہ آگے سے کیا عرض کرتی ہیں, اللہ کے رسول نابینا ہیں وہ, اور مجھے کہہ رہے ہیں ان سے پردہ کریں, وہ نابینا ہیں. فرمایا تم تو دیکھ سکتی ہو, تمہاری آنکھیں تو دیکھتی ہیں. اماں نے سارے دی اماں جان نے حضرت, اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں حضرت, تعلیم امت ہے نا حضرت جی. حضرت جی کوئی جنا بولے حضرت وہ جاؤ میری ہوتی ہو, نہیں میں پتر میں میرے نال جوان بندے نے جنج وچ آئے تھے, بگانے نے سارے, جاؤ میری ہوتی ہو. جدوں عورتاں آن گیاں نا انہاں تے سٹ لیو, وہ چلے وہ کوئی گل ساڈے ٹھنڈی سننی جائے کی کرن کی ڈے. میں تو حیران پریشان, کوئی جنا آگے ہو کے نہیں بولتا, کوئی تے کوئی گل جائے حضرت تو پھر گل ہوئی ہے, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. میں شاید کٹن لگا جی حضرت کی, ہوں شاید والی گل ہی نہیں جی وچ, شاید اج تو چلو 30-35 سال پہلے سی حضرت, ہوں شاید نہیں, پکی گل ہے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, حضور ہم سے خفا ہے, کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں, ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا. ساڈا کام بھائی کہنا ہی نہیں, ساڈی ڈیوٹی کہن تک اسی کہہ ہی سکیں. کرو یار, آؤ اپنے مبارک طریقے ہوتے ہیں. حضرت جی سیدہ کائنات حضرت اسماء بنت پیار بڑا تھی, یہ تو پتر آپ کو سٹوریاں سنائی ہیں انہوں نے, جی پھر گل کو سٹوری سنائے ہیں مفتی راشد صاحب دے سامنے بیٹھ کے, تیرا منہ تے پننے ایک باری ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی اپنا سٹیج ہے, جو مرضی بولو.
لکھا ہے حضرت جی صدیق اکبر اور مولا علی پاک، صدیق اکبر اور سیدہ پاک، لکھا ہے حضرت کو کہ تو ہم دکھائیں گے. لکھا جی جب کبھی کچھ اس طرح کا معاملہ بنا نا کہ حسنین کریمین مل نہیں رہے، ہوتا نا ادھر بھی بچے ہو جاتے ہیں حسنین کریمین مل نہیں رہے، ہمارے بھی ادھر ہوتا ہے کہ بچے بعض دفعہ نہیں ملتے، تو جب ہم نکلنے لگتے ہیں تو پہلی بات تو ہمارے بھی مائنڈ میں کوئی 3-4 گھر ہوتے ہیں، اوتھے ویکھاں گا اوتھے نہ لبے اوتھے ویکھ، نکلنے لگے تھے نا پیچھے سے بھی 1-2 آواز لگتی ہے اوتھے ویکھ لئیو. لیکن لکھا ہے کتابوں میں جب کبھی یہ موقع آیا کہ حسنین کریمین مل نہیں رہے اور ان کی تلاش کے لیے کوئی نکلا، کوئی آواز نہیں آتی تھی. جناب سیدنا عمار کے گھر میں دیکھنا، محب علی تھے جی، جنت مشتاق ہے ان کی، کبھی آواز نہیں آئی. جناب سلمان فارسی کے گھر میں دیکھ لینا، حضرت جناب عثمان غنی خالو تھے، حضرت عثمان غنی کے گھر میں دیکھ لے، کوئی آواز، ایک کی آواز آیا کرتی تھی ابو بکر کے گھر میں دیکھ لینا، ایک کی آواز آتی تھی ابو بکر کے گھر میں دیکھ لینا، وہیں ہوں گے. اور لکھا ہے جی ہوتے بھی وہیں تھے شہزادے، پیار اتنا ملتا تھا حضرت ان کو وہاں. وہ تو واری واری جاتے تھے حضرت جی، وہ تو واری واری جاتے تھے حضرت جی. تو وہ حضرت اسما سیدہ پاک کی خدمت میں رہا کرتی تھی. اب لکھا ہے جی سمندری والے ہو، وصال کا وقت اب قریب ہے، اور حضرت سیدہ کائنات نے اکثر کیا فرمانا حضرت اسما کو، اسما جب انتقال ہو جائے گا پھر جو ہے غسل دیں گے، پھر جنازے کے لیے مجھے لے جائیں گے، تو ظاہر ہے چارپائی پہ اٹھائیں گے، چارپائی کندھے پہ ہوگی تو اوپر چادر، لیکن چادر ہونے کے باوجود جسم کی حیت واضح ہوگی. تو مجھے یہ فکر کھا رہی ہے کہ یہ کیا فاطمہ لکھا جی حضرت اسما نے ایک ترخان کے پاس میں جا کے ان کو بتایا، لکھا ترخان نے ایک ڈولی ٹائپ کوئی چیز بنا کے نا جی حضرت اسما وہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں لائیں اور وہ ڈولی دکھائی اور کہتی ہیں سیدہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، آپ فکر نہ کریں، لیکن اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو ہم آپ کی چارپائی کو خالی نہیں اٹھائیں گے، بلکہ کیا کریں گے اس ڈولے میں رکھ کے اٹھائیں گے، آپ تک کسی کی نظر نہیں آ سکے گی. ٹھیک ہے جی ماں، لیکن کتنا تقویٰ. فرماتی ہیں اسما ٹھیک ہے ڈولے میں اٹھے گیا، مجھ تک کسی کی نظر نہیں آ سکے گی، لیکن ڈولا تو لوگ دیکھیں گے نا، تو اس طرح کرنا ڈولے میں ہونے کے باوجود رات کے اندھیرے میں اٹھانا، میرا ڈولا بھی کوئی نہ دیکھ سکے. چلے ہو کوئی تے بابا کوئی تے آجی صاحبہ کھو نہیں میری ہوتی ہو جاؤ میں بغیرتا کوئی میرے نال جوان منڈے آئے دے میں اپنی تیاں کو جو بغیرہ تے پھول سٹاواں، جاؤ میری ہوتی ہو پتر سیڈ تے ہو جو بیویاں آن گیاں چلو انہاں تے سوٹ او یار کتے تے کھلو ہو یار وہ ٹھنڈی آواز آئے ساڈے روح کو فرشتے جا کے آکھن کہ اج کو پیراں دے پار پایا جڑے نے کوئی گل نہیں کوئی اس طرح کی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاید. تو میں حضرت اثر دا کی ٹائم ہے ساڈا جی 5:15 ٹھیک ہے. میں چلے جی یہ جتنے طلباء ہیں جی ان سے سوال علماء میرے ورگے جڑے سادے بابے ٹھیک ہے جی. حضرت علی پاک جی میں کہتا ہوں جی کوئی رات اس طرح کی آئے کہ حضرت علی پاک کی زیارت میں حضرت ملنگ سی پورا ملنگ حضرت میں ان کی زیارت کے لیے گیا تو بڑے خوب مجھے کہتے ہیں اکھاں کھول کے نا میری اکھاں نو ذرا غور نہ لے. میں حضرت کیوں اپنی اکھاں منو بڑے غور نہ وکھائی فرمان لگیا وہ اکھاں نے جنہاں نے حضرت علی نو ویکھیا ہاں نہ سمجھیو کہ سارے میرے ارگے بڑے جی تھے وہ نوازتے ہیں اپنے، لیکن بات وہ ہے کو آئے تو صحیح ہے. فرمان لگے اکھاں نو تاں ویکھ انہاں اکھاں نے حضرت علی پاک نو ویکھیا اور کئی بار ویکھیا. وہ ایسا ملنگ تھا حضرت کہ اس نے اپنی کٹیا کو نا جیسے دلہن کی مسحری نہیں سجتی انہیں اپنی چوگیاں نہیں سجائی. میں عرض کی تھی حضور کیوں؟ فرمان لگے تھے تو میں کہتا ہوں کوئی رات ہو اور حضرت علی پاک کی زیارت میرا اللہ نوازی کوئی آیا لے کے
کوئی عمر بھر بھی نہ، میں کہتا ہوں نہیں زیارت ہو جائے، اور خواب میں حضرت علی پاک حکم دیں کہ قرآن پاک لا کے اس کو دو، خواب میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا، اور حضرت علی پاک خواب ہی میں حکم کریں کہ اج ذرا سانو اتو ویکھ کے سورہ طٰہٰ تے سنا چھڑ۔ کیوں بھائی کا کیوں کیوں بھائی میرے ویرو، میرے بھائیو، سمندری والے ہو، سنا لو گے؟ نہیں میں پہلے کیا ہی کہ میں کیوں بھائی نوجوانوں نہیں وہ ہے ہی نہیں انشاءاللہ لے تو بولن کی نہیں سورہ طٰہٰ سنانی ہے حضرت علی پاک دی سنانی اے والی نہیں سنائی جانی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے والی نہیں سنائی جانی ہوتے حضرت علی پاک۔ کیوں بھائی نوجوانوں سنا لو گے؟ نہیں چلو یار جڑے ہے وہ چپ کر جو کی کری جاندے، مجھے تربیت کرنے دو ان کی، جنہوں نے آندھی ہے ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہا تھا چپ رہو، پھر میں نے چوٹ کرنے دو ان کے دل پہ۔ کیوں بھائی نوجوانوں سنانے والی بات تو دور ہے، پہلے تو میں اندر اندر شرم نال مر جانا ہے، میں ہوں حضرت علی پاک نو کیویں عرض کراں، حضرت سنانا دور، مینوں تے اینا ہی نہیں پتا سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے چ۔ کیوں بھائی نوجوانوں کیوں بھائی جی بڑے ہو، پہلے تو میں اندر اندر اے مر جانا ہے، میں حضرت علی پاک نو کیویں عرض کراں کہ مینوں تو پتہ ہی نہیں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے چ۔ کیوں بھائی نوجوانوں اچھا ہو سکتا ہے حضرت میرے جان تو بعد اسی مفتی صاحب نو عرض کرو، نہیں حضرت صاحب ایک زیادتی بسبائی صاحب دی بھی سوکھی جی سورت پوچھ لیں سورت طٰہٰ پوچھ لیں سوکھی جی پوچھ لیں سورت طٰہٰ پوچھ لی رہے تو زیادتی ہے نا، سارے نے سانو بست کر چڑھے پڑھ کے۔ اچھا میں آپ کو یہ وجہ میں نے سورت طٰہٰ کیوں پوچھی، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ شعب الایمان امام بہقی ہے، اور میں حضرت خود کو سناتا ہوں یہ حدیث پاک کا، اور پھر حضرت دل دیوے ہر بال پندا ہے، قربان جاواں جدو اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی ہوں گی تو کیا کہوں، کیا پڑھی ہوں۔ ایتھے قاری رفیق نقشبندی صاحب، قاری ویب اللہ چشتی صاحب، قاری سید صداقت علی صاحب جدو پڑھن تے دل نو کچھ ہوندا ہے سن کے حضرت، جدو میرے مالک نے آپ ہی پڑھی ہونی ہے تو کی پڑھی ہونی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين۔ ارے صاحب اللہ میں کوئی غرور و تکبر نہیں، تسی چیک کر لو پتر، سیم تڑے والی زبان ہے، کوئی وکری نہیں میری، مفتی صاحب بھی دیکھ لو، حضرت بھی دیکھ لو، غرور تکبر نہیں میرے پتر، صرف چیک کر لو بالکل تڑے والے ہونٹ، صرف اینا اللہ کرم کیتا کہ کسے پاک کل بہ کے سکھیا ہے، صرف اینا کیتا کسے پاک کل بہ کے سکھیا ہے، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ اچھا لکھا ہے حدیث پاک کا مفہوم کہ جب تلاوت ختم ہوئی نا تو فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، یہ تو امت دے لاتا ہے بڑے بھائی نے، امت تو پتہ ہی کوئی نہیں سورہ طٰہٰ کیڑے زبان سورہ طٰہٰ۔ چلو حضرت جی لجپال ہیں،
کر دیں. فرمائیں 16واں سپارہ کھول لب جائے گی. لو جی میں 16واں کھول لیا بھائی نوجوانوں میرے بھائی جن نے, لیکن ایشو تو اب بھی ادھر ہی ہے, سنانی گیا سنانی نہیں ہے. پھر ہاتھوں دیکھ لو اے ساڈا حال. میں کہتا ہوں کبھی, اور میں سنان والی بھی میں بس جی گفتگو سمیٹوں گا. یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ لکھا ہے, یہ حاضر خدمت تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. کیفیت ہے نا, کبھی خود پڑھنے کو جی چاہتا ہے, کبھی دل کرتا ہے آج کوئی یار دا نام لوے میں سونا ہے. جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قرآن وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے, میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں. فرمایا عبداللہ کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سننا ہے. اب جناب وہ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت شروع کی ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. لکھا ہے جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں اور وہاں اللہ کے رسول پاک کی مبارک آنکھوں سے زاروں کتار آنسو گر رہے ہیں. لیکن آج امت کو قرآن نہیں. حضرت جی میں گل مکان ہاتھ جوڑ اے ویکھو ہاتھ منو اکثر دوست کہتے ہیں تھی ہاتھ کیوں جوڑا لگ پہ, میں میرا دل کرتا ہے میں نے پیر بھی پڑا ایک دے او یار قرآن کھول یار. حضرت صاحب اپنے لیے کھولو, اپنی بچیاں واسطے کھولو. خدا دی قسم ٹوٹ بٹوٹ نے تباہ کر چھڑے جیا بچے, ہمٹی ڈمٹی نے تباہ کر چھڑے جیا, یعنی چوچو چوچو چاچا نے تباہ کر دیا. حضرت صاحب بچے لوگ نا ابو بچے لے کے آتے ہیں جمعے ساڈے کو دم کروان. دم سنو جی بھائی دم لیدنوں تو نہیں ہوں, دم آٹے دے پیڑے نہیں ہے, میں کی دم کراؤں. بچے لے کے آتے حضرت صاحب دم کریے گا جمعے کی ہوا. حضرت صاحب موبائل نہیں جے چڑھتا, موبائل بغیر تے ایک لمحہ نہیں جے رہتا. روٹی کھاندا موبائل, سوندا موبائل ویکھدے آئے. حضرت صاحب کو میں دسو کی دم کراؤں دا, میں نے کیا بھی نہیں کبھی. میں انہوں کہنا بچے نے پتر تو ادھر ہو ابو جی سامنے آ, دم تھاڑا بنتا ہے کیونکہ ادھر دم تسی کڈے ہے. بچوں کا کیا قصور ہے, وڈے ہو ادھر موبائل دئیو. حضرت اس بیچارے نے جوں آنکھ کھولی انہیں میرے ہاتھ ویکھے موبائل. اس نے کیا دیکھا حضرت صاحب میرے, کدی حضرت اس طرح ہوا ہے اس نے مجھے قرآن پاک پڑھ کے روتے دیکھا ہو. جنہ اسی اپنے یانے نو موبائل پڑھ کے وکھایا, کدی قرآن پاک پڑھ کے وکھایا ہوں, سارے اندے ہاتھ قرآن ہوں. تو کہنا بھی نہیں سی. دیکھو نا حضرت صاحب میں قرآن شریف پڑھن ڈیا بیٹھ کے, ٹھیک ہے جی, اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے نا حضرت اب میں ادھر آ گیا ہوں, اور کچھ تھوڑا بہت میں نے حضرت صاحب کے پاس بیٹھ کے کچھ ترجمہ بھی مجھے آتا ہے, کچھ سمجھ جائے, تو میں اب پڑھتے پڑھتے جناب ادھر آ گیا ہوں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. او دن جس دن اللہ پاک آکھیں گے مجرموں آج بکھرے ہو جائے, آج بکھرے ہو. یہ تو بھائی تیرا نات خاں تنوں سنان دیا تھا نا, میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے. قرآن ایسا کچھ نہیں کہہ رہا, یہ تیرا نات خاں کہہ رہا. نو پوچھ بھائی کیویں
کیویں اللہ معاف کرے، میں نہیں کہتا کہ آپ سارے جہنم میں جاؤ، میں نہیں کہتا میرے محبوب کی امت، میں کہنا ایک نہ جائے، کیونکہ آپ میں سے ایک کا بھی جہنم میں جانا میرے محبوب کے قلب مبارک کو تکلیف دے گا۔ لیکن پتر مجھے کہنے دا کسی نے حق نہیں دیتا کہ میں تنوع سناندہ پھر جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہیں جائے۔ قرآن کو کدھر چھوڑتے ہو؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اس دن اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہوئے مجرموں آج وکھرے ہو، سارے آج بے نماز وکھرے ہو، نکل جاؤ بے نمازیوں نمازیاں چو، آج جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھیاں وکھرے ہو، وہ آج سود کھان والے وکھرے ہو، وہ آج رام کھان والے وکھرے ہو، وہ آج ملاوٹ کرنے والے وکھرے ہو، وہ سارے۔ میں حضرت ایتھے پہنچ گیا ہوں اور میری اکھاں چوں اتھرو ڈگ دیں اور میں بار بار اینو تیری تکرار کریں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ میرا پتر مینوں ویکھدا پیا ہے، میری دھی مینوں ویکھدی پئی، میرے ابو رون دے دے، میرے ابو رون دے دے، تو کہنا بھی نہیں سی تو جڑے ویلو کیفیت ختم ہونی فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو بند کر کے اللہ دی قسم چک کے کہنا تیرے پتر نے تیری دھی نے ضرور قرآن کھول کے ویکھنا سی، وہ یہ جی کی ہے ابو جدو پڑھ دے نے رون لگ پہنے رہے حضرت صاحب اسی نہیں کھول کے دسیا، اسی انہوں نے کھول کے اسی انہوں دا بیڑا غرق کر چھڑا۔ اگر وہ نہیں ٹھیک ایدے ابو تیرا قصور ہے، ایدے ابو میرا قصور ہے، اسی کچھ نہیں دیتا انہوں نے۔ اقبال روک وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر نہیں کھولیا سی قرآن۔ حضرت صاحب وڈیو کوئی چھوٹا جرم نہیں جے ہے، آج تیرے میرے کول فیس بک دیاں فضولیاں ویکھن لی ٹائم ہے، آج تیرے میرے کول یوٹیوب دیاں فضولیاں ویکھن لی ٹائم ہے، لیکن قرآن کی یہ اللہ دا کلام ہوئے۔ حضرت صاحب جناب آج نواشی صاحب نے تقریر کرنی ہے 9 بجے، نون لیگی شدائی ہوئے پہے جناب بند کرو سارا۔ میں حضرت کو ذاتی طور پہ کیچڑ نہیں اچھال، میں آپ کو جب میں جھوٹ بولنا وا تو میرا کلمہ پڑھ لئی اٹھ کے، مولوی صاحب خدا دا کھاؤ مسجد جھوٹ نہ بولو۔ آج 9 بجے نواشی صاحب دی تقریر ہے، نون لیگیاں نے دکانہ بند کر چھڑی ہیں جی، میرے لیڈر نے آج کلام کرنا ہے۔ اوے تو اپنے لیڈر کا کلام تو سن رہا ہے، اور ذرا کبھی اللہ کا کلام بھی تو سن رہا ہے۔ آج جناب زرداری صاحب دی تقریر ہے، آج جناب بلاول بھٹو صاحب آ رہے ہیں، جناب پیپل پارٹی پہنچی ہے ساری۔ اوے تو اپنے لیڈر کا کلام سننے جا رہا ہے، کبھی رب کا کلام بھی تو سننا ہے۔ آج جناب عمران خان صاحب نے 9 بجے تقریر کرنی ہے، عمران خان کا کلام سننے کے لیے ٹائم ہے، رب کا کلام نہیں سننا کسی نے۔ رب دا کلام ہوتے پہ ہے۔ پچھلے رمضان کھولے اسی، اگلے رمضان تک جیوں دے رہے تھے، پھر کھول لوں ہوتے ہی پہ ہے۔ کھولو حضرت کھولو حضرت جی، جنوں قرآن نہیں آتا سکھو۔ حضرت صاحب سکھ وڈے ہو، سکھیے باجی سکھیے، کل کی منہ وکھانا جی جا کے، کل کی منہ وکھانا مالک۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کیوں حضرت صاحب سکھن کے سارے قرآن شریف؟ اچھا کلاس کنے بجے کلاس لگی؟ اللہ ہے کہ تو لبنے جے بندے یہ تو سنیاں دی مسجداں فجر تو بعد بھی باندھتے، مغرب تو بعد بھی یہ کتے کتے پتر ہے دیوے بلن ڈائی نہیں تے سنی تے تانوں پتہ رہ گئے نعت خانی تے قوالیاں لئی، باقی عملی کام کوئی نہیں ہے۔ آؤ حضرت پتر سکھو اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس دن کہنے میری امت نے قرآن نہیں ہے تو نہیں کہنا کہ محفل نعت نہیں سی کروائی،
میری امت نے قرآن سکھو گے جی پکی گل دیکھ لئیو اور میرے نال لیڈر والا وعدہ نہ کریو ہے پکا وعدہ کرتا ہے پکی گل ہو گئی جی نوجوان بھائی کاکے ایک باری ہاتھ کھلار کے اسی سارے قرآن شریف سکھاں گے جی شاہ صاحب سید صاحب بیٹھے نے سکھ پتر تیرا ہی پلا ہی تیرا پلا پترا اللہ دا کلام اللہ دا کلام اللہ دا کلام اللہ دا کلام لے ایک تسی کیتا نا ان شاہ صاحب دی موجودگی ایک دعا میں تڑی کر کے گل مکائی ہے یا اللہ اینی گرمی جی کم از کم انہوں نے 1.5 گھنٹہ سنی ہے تے پھر جڑا نا انہوں نے سارے نے ارادہ بھی کیتا سی قرآن یا اللہ ایسے سکھ لین پھر پڑھن تے پھر واقعاتاً کسی رات و رات لے ہی ہاں کہ حضرت علی سونی لین ہے حضرت علی سن لین ہے پھر حضرت علی واقعی سن لین اور جو ایجدہ پھر میں نے بھی قرآن آندہ ہے حضرت علی پاک حکم کرن آج ذرا ساڑھے نال پیار کرنا لیا ساڑھے یا ملنگا آج ذرا قرآن پڑھ کے میں نے میرے آقا و مولا دی نعت سنا ہاں میں نال ہی جناب جی شروع کر چنا وَالضُّحَا حضرت علی بھی فرمان ہوئے خوش کر چڑے یا جو ہے میں نال پھر عرض کرنا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا حضرت علی کہنا خوش کر چڑے یا جسانو نال میں پھر اگو عرض کرا ما ودعک ربک وما قلا حضرت علی کہنا مزہ ہی آگیا جو او کتے او ٹولا والے دے تمالا والے ہوئے آج میں نے میرے آقا دی نات سنا چڑھ گیا نالی پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى پھر انہوں میں پڑھنی ہے نا حضرت علی پاک سنا کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آل پھر مگو أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ حضرت علی خوش میں نال ہی رکھوں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بیتے یہ ہیں پلاتے ہیں جی پڑھو پتر سارے ہیں پڑھو سارے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے گل بھی تھی آؤ نا دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار ہیں جی اور یہ حضرت جی اور یہ حضرت یہ ہمارے بڑوں نے کوئی ہمیں لطیفے شریفے نہیں لکھے میرے پردادا شاعر نام کی اسی خادم علی وہ صرف نہیں کہ نا ہی خادم علی واقعی خادم علی اب اتنا وقت نہیں پھر کبھی انشاءاللہ وہ حضرت نے نا 120 سال عمر پائی کچھ جنا آ گیا آپ دے کھولتے حضرت بغیر اینک تو قرآن شریف پہ پڑھنا اس نے سمجھا کیونکہ حضرت حکیم بھی تھے ساتھ حکمت بھی کر انہوں نے سمجھا حضرت کو کوئی نسخہ ہے یا کھاندے نہیں یا لاندے نہیں تو جدی بنا کھڑیاں تھے اس کرتے حضرت نسخہ میں نہیں تو دے فرمایا کیڑا
یہ حضرت ہے جڑا کھاندے ہو جیاں لاندے ہو چکھڑ ڈیاں تیز نے کیونکہ یہ اتنی جلدی بھید نہیں کھولتے. فرمایا جنے انج کریں کہ گنڈیاں دا پانی لے کے نا تو سلائی ڈوب کے اکھاں چ پا لیں, اکھاں ٹھیک رہن گی. انہیں کہا نہیں حضرت اصل گل دسو. فرمایا انج کریں کہ تو خالص شہد لے کے تے سلائی ڈوب کے اکھاں چ پا لیں, اکھاں. کہندے حضرت نہیں اصل گل دس. قرآن شریف پڑھ رہے تھے, بند کر کے رو. فرمایا یار ہی اپنا آپ چھپانے ہیں تو ضرور کھول کے چھڑنا ہے. سن پھر 120 سالوں انہوں آئے نہیں. خادم علی نے اج تک کہنا اکھاں نال کدی کسی غیر محرم نوں نہیں ویکھیا ہے. خادم علی خادم علی ہاں پتر. اور صرف گل ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں پتر ملتا ہے اج بھی سرما. ہو ویکھن تے دل ہی نہیں کردا سرما پا کے. اقبال نہیں گئے لندن, میں خود ہو کے آیا ہوں. میں تے کسی نے پوچھا اقبال اتنے کیویں رہا, اتنے تو کپڑے شپڑے کوئی نہیں. اقبال کہنا مینوں کھ نہیں دسیا. پوچھا اقبال کیویں, ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف ہے. بول منگے دے صحیح سرما منگدے کوئی ٹول تے کوئی تمال تے کوئی بھنگ تے کوئی گھنگرو. علی دے ملنگ پیندے کوٹ. او تیری زبان سڑ جائے, تیرے منہ ساری سمندری دا گند, تجھے شرم نہیں آتی؟ خود کو حضرت علی کا ملنگ بھی کہتا ہے اور بھنگ پیتا ہے. حضرت علی دے ملنگ بھنگ نہیں پیندے, وہ ایک رات دو نفلاں پورا قرآن تلاوت کر دینے. علی دا ملنگ, تو ابلیس کا ملنگ ہے, تو علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا کبھی. علی کے ملنگ اس طرح کے کام ہی نہیں کرتے کوئی بھی. بہرحال بات آگے نکل جائے گی. وہ علی دے ملنگ سے فرمایا 120 سال انہوں ہے. خادم علی نے نہ اکھاں نہ کدی کسی غیر محرم نے اکھاں. اگے سنو اور مزہ آئے گا. ہن اگے کیوں نہیں ویکھیا جی؟ یہ اس لیے نہیں ویکھیا جی ویکھاں گے گناہ ہوئے گا, اللہ ناراض ہوئے گا, جہنم چ سٹیا جاؤں گا. جی ویکھنا میں نہیں ویکھدا اللہ راضی ہوئے گا, ثواب ملے گا, جنت چ بھیجے گا. 120 سال ہو گئے. خادم علی نے اپنی اکھاں ایڈیاں صاف اس لیے رکھیاں نے, اگے جا کے نا اکھاں نال میں اپنی یار نو ویکھنا ہے. کیونکہ دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. لیکن گل ہوئے حضرت شوق ہی نہیں ویکھنا. انڈٹھیاں جدی تام دلان, ہتھ بن ملیوں جدی یاری, بن زلفوں جدا قیدی دو جد, بن نینا مست خماری. کہندہ شارک تی بھی نیڑے ہیں پھر بھی یاد آیا, راتی نیندر نہیں آندی. بن ہجروں جدی یاد ستاوے, بن صورت خلق پجاری, آزم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد دے. لیکن پھر بھی اسی آئی کہ دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے. مصطفیٰ جان رحمت بلا, سلام شمع بز میں ہدایت بلا, جی سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند, اس دل افروز ساتھ بلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت بلا, السلام خدا کے یاد لے, پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول.
اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حضرت نے خوبصورت بسم سجائی اول تو لے کے آخر تک جو کچھ تیرے علم مبارک سے موجود ہے قبول کر لے اپنے فضل کرم رحمت کے مطابق اجر و بدل اے ثواب نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ بطور تحفہ پیش کرنے کو آپ علیہ السلام دے والدین چاروں یار ازواج مطہرہ صاحبزادے صاحبزادے نواسے نواسیاں تمام اہل بیت اطہار پنج تن پاک تمام صحابہ صحابیہ سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سوروردیہ اویسیہ سلاسل دے تمام شیوخ دی بارگاہ پیش کرنے کو خصوصاً علی خصوص حضور سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا حضور اور امام اہل سنت مجددین دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی شاہ انہاں دویاں پاکانوں ساڑھے علو تحفہ ہے یا اللہ او فرگوں بابے جنہاں نے فکر اعلیٰ حضرت نو اتحام کیتا بابا ساڑھے فیصل آباد علی محدث پاکستان یا اللہ مولانا سردار احمد صاحب مولانا صادق صاحب یا اللہ حاجی صاحب گجرام اللہ انہاں سارے ان تحفہ ہے اللہ قبول و منظور فرما نبی پاک دی ساری قبلہ بڑا خوبصورت نام میں انہاں دی زیارت نہ کر سکیا عبدالرشید رضوی رحمت اللہ تحفہ اللہ انہاں سارے شیران اللہ